معزز سامعین اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل میں دو دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3۔ دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب دونوں دوستوں نے کھانا کھانے کا سوچا کہ اتنے میں ایک تیسرا شخص اور وہاں آ گیا اور آ کے سلام کیا۔ اس تیسرے شخص نے ان کو کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کیا میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں؟ اس پر ان دونوں دوستوں نے کہا، آؤ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لو۔ چنانچہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ اب جب تینوں وہ 8 روٹیاں کھا کر فارغ ہوئے تو اس آدمی نے جیب سے 8 درہم نکالے اور اپنے کھانے کی قیمت ادا کی اور وہ چل دیا۔ دوستو، اب جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے ان 8 درہم میں سے 5 درہم اٹھا لیے اور سیدھا سیدھا حساب کیا کہ 3 درہم تم لے لو کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں۔ مگر اس دوست کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں یہ 3 درہم نہیں لیتا، بلکہ ہم یہ 8 درہم آدھے آدھے کریں گے۔ 4 درہم تم رکھو اور 4 درہم مجھے دو۔ لیکن اس دوست نے اس کو سمجھایا کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، اس لیے میں تمہیں 3 درہم دے رہا۔ چونکہ میری 5 روٹیاں تھیں اس لیے میں 5 درہم لے رہا۔ لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوا۔ اب دونوں نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب دونوں حضرت علی کی عدالت میں آ گئے اور آ کے عرض کی کہ یا علی، میرے پاس 5 روٹیاں تھیں اور میں نے 5 درہم لے لیے۔ اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور اس کو 3 درہم دیے، لیکن یہ راضی نہیں ہو رہا۔ اس پر حضرت علی مسکرائے اور اس دوسرے رفیق کو کہا کہ تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں، تمہارا حصہ 3 درہم بھی نہیں بنتا، تمہارا دوست تمہیں زیادہ انعام دے رہا ہے لیکن تم پھر بھی راضی نہیں ہو۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ یا علی، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور حق بیان کیجئے، جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے، تمہیں صرف 1 درہم ملنا چاہیے اور 7 درہم تمہارے دوست کو ملنے چاہیے۔ دوستو، اس پر وہ 3 روٹیوں والا شخص حیران ہو گیا اور اس نے عرض کی کہ اے علی، آپ مجھے ذرا تفصیل سے سمجھائیے تاکہ میں اس فیصلہ کو قبول کر سکوں۔ تو اس پر حضرت علی فرمانے لگے کہ تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے دوست کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک تیسرا شخص بھی ساتھ شامل ہوا۔ اب تم تینوں نے 3 حصے کر کے کھائی۔ اسی طرح اگر تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔
اور تمہارے دوست کے 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب اگر 15 اور ان 9 ٹکڑوں کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تینوں نے برابر برابر ٹکڑے کھائے۔ اب اگر 24 کو تم تینوں میں تقسیم کیا جائے تو 8 ٹکڑے تینوں نے کھائے، اور تمہارے صرف 9 ٹکڑے تھے، ان میں سے 8 تم نے کھا لیے، تو 1 ٹکڑے کا 1 درہم تمہارا ہوا، اور تمہارے دوست کے 15 ٹکڑے تھے، 8 اس نے کھائے اور 7 ٹکڑے اس نے تمہارے دوست کو کھلائے، تو 7 درہم اس کے ہوئے۔ دوستو، یہ تفصیلاً جواب سن کر وہ ایک دفعہ حیران ہو گیا کہ اس کو تو زیادہ نفع مل رہا تھا، اور وہ حضرت علی کے فیصلے سے بڑا متاثر بھی ہوا، لیکن اب لالچ کی وجہ سے اس کو صرف 1 درہم ملا، اور اس کی دوستی میں بھی دراڑ آ گئی۔ تو دوستو، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ انسان کے رشتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس دور میں بھی لالچ نے تمام لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور انسان ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو لالچ سے دور ہونا ہوگا، اور اس کہانی سے حضرت علی کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے علم والے اللہ کے ولی تھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔